الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں بنی اسرائیل کے تاریخ سے چند واقعات اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں آیت نمبر 67 سے 71 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان ہوا جس میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا قسامہ کے قانون کے تحت، یعنی قسم کھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، یعنی ایک گائے کی قربانی کرو، اور اس کے بعد پھر ایک مقدس ماحول جو پیدا ہو جائے گا اس مقدس ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قسمیں کھاؤ اور اس جرم اور اس قتل کے بارے میں سچ سچ باتیں بیان کرو۔ اسی قسامہ کے قانون کے تحت ایک دوسرا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 72 سے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ یعنی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ گائے ذبح کی گئی، اس میں قسمیں کھائی گئیں، لیکن اب ان کا فسق و فجور، ان کی ہٹ درمی اور بے خوف خدا والا معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے قسمیں کھائی بھی لیکن جھوٹی قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد ایک دوسرے پر وہ الزام دھرنے لگے، یعنی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ قاتل کون تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تبارک تعالیٰ تو ظاہر کر دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا جو بھی تم چھپا رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل چونکہ دینونت کے منصب پر فائز تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے جزا اور سزا آخرت ہی میں نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں اس کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ یعنی اگر وہ کوئی اچھا عمل کریں گے تو اس کا بھرپور بدلہ اسے انہی دنیا میں مل رہا تھا اور ان کی سزا بھی اسی دنیا میں ہو جانی تھی۔ تو اسی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا کہ اب جب تم نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائی گائے ذبح کرنے کے بعد بھی، تو اب میں واضح کر دوں گا ایک معجزے کے ذریعے سے تاکہ تمہاری جھوٹ کا پول اچھی طرح کھل جائے۔ تو اس بات کو یہاں ان الفاظ سے بیان ہوا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تبارک تعالیٰ تو ظاہر کر دینے والا تھا جو بھی تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، تو ہم نے کہا کہ اب مارو اس کو اس کے ایک حصے سے، یعنی جو تم نے گائے ذبح کی ہے گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کی لاش کو تم مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے جب گائے کے ایک حصے کو اس مردے کی لاش پر مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے معجزانہ طور پر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا، ایک دن آئے گا، اس بات کو بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد تمہیں بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تم حاضر ہوگے اور وہاں پر تمہارے یہ سارے جھوٹ بولنا، تمہاری سارا جھوٹی قسمیں کھانا اور تمہاری ساری شریعت کے ساتھ مذاق اڑانا، یہ سب پول کھل جائے گا اور ان سب کا بھرپور بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم اب عقل سے کام لو، اب تو سمجھو۔ یعنی اس طرح کے معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار نہیں کیا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا
اللہ سے ڈرے نہیں تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اب تو تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو۔ لیکن ہوا یہ کہ انہیں کوئی خوف خدا لاحق نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے جھوٹ بھی بولتے رہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے رہے، اللہ کی شریعت کا مذاق بھی اڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق بھی اڑاتے رہے، اور دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اسی طرح سے جب تم نافرمانی کرتے رہے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل اسی طرح سے سخت ہو گئے، تم پر اسی طرح سے پھر مہر لگا دی گئی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ایک حدیث میں کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، ایک بندہ مومن، تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ داغ چھوٹ جاتا ہے اور دل دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ داغ رہتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ کوئی دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور داغ دل میں لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی تیسرا داغ دل میں موجود ہو جاتا ہے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کر کے بتایا کہ اس طرح سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب وہ صم بکم عمي فهم لا يرجعون والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب ہدایت کی روشنی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح تم نے بھی اسی طرح سے نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے، اسی طرح سے شریعت کا استہزاء کرتے رہے، تو تمہارے دل بھی سخت ہو گئے۔ فَيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے کہ جیسے کہ یہ پتھر ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے، پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں، نہریں اس میں سے جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، یعنی گویا کہ چٹان میں جس طرح سے پتھر جو ہے وہ چٹان سے ٹوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، خوف خدا میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ گر رہے ہیں۔ یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ پتھر جو کہ انتہائی سخت ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جو فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو اس کے اندر اس کی فطرت رکھی ہے کہ اگر وہ پانی جاری کر سکتے ہیں تو وہ پانی جاری کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر سے بھی چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ یعنی پتھروں کی سختی اور پتھروں کا یہ معاملہ تو بنی اسرائیل نے خوب دیکھا بھی ہے۔ طور پہاڑ کو انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے لرزہ باندام ہوتے ہوئے دیکھا، اور چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے خود یہ دیکھا ہے، یہ سارے معاملات ان کو خوب معلوم ہیں۔ تو اسی کی مثال کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ پتھر تو اگر اپنی فطرت پر ہیں، ان کی فطرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے تو وہ یہ خیر برآمد کر دیتے ہیں، وہ یہ اس طرح سے پانی وہ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن تمہارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تم نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، اپنی فطرت تباہ و برباد کر دی، مسلسل نافرمانی، ہٹ درمی، مین میخ نکالنا، ریشہ دوانی کے ذریعے سے تمہاری فطرت ختم ہو چکی ہے۔ تو اب تم اس پتھر کے مانند بھی نہیں رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عمل سے، تمہاری تمام کے تمام کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہاری ساری کے سارے اعمال کو۔ یعنی تم جو یہ اعمال کر رہے ہو تو کیا سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے حضور بچ جاؤ گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی جس طرح سے تمہیں سزا دے رہا ہے اس اعمال کے بدلے میں، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا، بھرپور سزا دے گا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا اس موقع پر التفات ہو رہا ہے، خطاب کا رخ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان کے معاملے میں، ان کے لیے، کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تم کو مان لیں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے۔ مسلمانوں نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو ان کو بڑی توقع تھی کہ اب ہم اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں، اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، لہٰذا وہ تو ہماری بات کو بڑی آسانی سے قبول کر لیں گے، ان کی کتابوں میں تو ہماری نشانیاں بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، وہ تو آپ کو پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ یعنی ان کو اس بات کی پوری توقع تھی اور پوری امید تھی۔ جہاں وہ رہتے تھے مکے میں، ان کے پاس تو بہت عرصے سے کتاب بھی نہیں آئی، بہت عرصے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی بھی نہیں آیا، تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے یقین ایمان نہیں لے کر آئے تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اہل کتاب تو جلدی ایمان لے کر آ جائیں گے، مسلمان یہ توقع رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہیں مان لیں گے، تمہاری باتوں کو
قبول کر لیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک گروہ تو ایسے لوگوں کا بھی ہے جو کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، جانتے بوجھتے اس کو سمجھ لینے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلطی لاحق ہو گئی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے اندر سمجھ بوجھ کر اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو. یہ ہے ان کی جسارت کا معاملہ، یہ ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جرت کا معاملہ اور بے خوفی کا معاملہ. وہم یعلمون، در حال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ تحریف کر رہے ہیں، ہم یہ کلام کو بدل رہے ہیں. تو سوزوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں. انہیں تو ہر چیز اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے. یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس پورے دین کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں. تو لیکن یہ جان بوجھ کر ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان سے کوئی امید نہ رکھو، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. یعنی ان کے جو عام سادہ لوگ تھے، وہ جب اہل ایمان کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور مسلمان جب ان کو دعوت دیتے تھے، اپنے دین کی بات کو بتاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے مان لیا اس کو، ہم اس بات کو مانتے ہیں. اور اس بات کو بھی بیان کر دیتے تھے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ کتابوں میں یہ بات لکھا ہے، تو لہٰذا وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں. لیکن جب وہی لوگ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تنہائی میں، یعنی جب وہ جاتے ہیں خلوت میں، اپنے علماء سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو یہ ساری داستان بیان کرتے ہیں، تو قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو یہ بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولا ہے؟ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تم پر واضح کی ہے. یعنی ان کو کیوں یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہے ہو کہ ہماری کتابوں میں آپ کی نشانیاں موجود ہیں؟ ان کے سامنے یہ بات کیوں کھول رہے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس، اس چیز کو لے کر وہ جھگڑا کریں، حجت کریں تمہارے رب کے پاس. یعنی ان کے سامنے یہ بات کھول کر مت رکھو، ان کے سامنے یہ بات مت بتاؤ. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. یعنی یہ ان کی حماقت کا معاملہ تھا کہ وہ اس طریقے سے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ان کے سامنے اپنی تورات کی اور اپنے کتاب کی بات کو کھول کر مت رکھو، ورنہ تو پھر یہ حجت پیش کریں گے تمہارے رب کے سامنے. یعنی معاملہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. لیکن حماقت کی وہ اس انتہا تک پہنچ چکے تھے. اس بات پر تفسیر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں. کیا انہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر ظاہری چیز کو بھی یہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا چھپائیں گے بھلا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کے کرتوت تھے اور یہ ان کا معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں پے در پہ ان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا کردار اور تم یہ معاملہ کرتے رہے ہو. قرآن میں اس بات کا تذکرہ کرنے کا سبب کیا ہے کہ مسلمان امت کو بھی بتایا جائے کہ دیکھو تم کہیں یہ معاملہ نہ کر لینا، کہیں تمہارے علماء جو ہے ایسا نہ ہو کہ کتاب کی باتوں کو چھپائیں اور دین حق کو ظاہر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی طریقے سے ہیلا کریں جیسے کہ انہوں نے ہیلا کیا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مین میخ نکالنے کی کوشش کریں. لہذا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو معاملہ یہود نے کیا تھا وہ روش اور وہ کردار کہیں تمہارا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح گویا کہ وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں.
اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اے مسلمانوں، کیا تم اس سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔